عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ششم مضمون تاریخ کا دوسرا سبق تاریخ کے ماخذ کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخی ماخذ کل 5 نکات پر مشتمل ہے: مادی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ، قدیم بھارت کے تاریخ کے ماخذ، تاریخ نویسی سے متعلق برتی جانے والی احتیاط۔ ماخذ جن چیزوں سے ہمیں پرانے انسان کی معلومات حاصل ہوتی ہے اسے ہی ماخذ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک بھارت میں کئی تاریخی ماخذ موجود ہے جس سے ہمیں تاریخ کے کئی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، جیسے اورنگ آباد کا بی بی کا مقبرہ، دولت آباد کا قلعہ، اجنتا ایلورا کی غاریں، برہان پور کی پتھر کی مسجد، آگرہ کا تاج محل، دہلی کا لال قلعہ، قطب مینار، فتح پور سیکری کا قلعہ جیسے کئی ماخذات کے ذریعے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں تاریخ کے پہلے نکات کی طرف۔ مادی ماخذ پہلے کے انسان کی استعمال کی ہوئی اشیاء ہمیں اہم معلومات فراہم کرا سکتی ہے، جیسے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کی بناوٹ۔ ان کے نقش و نگار دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس برتن کا تعلق کس زمانے سے رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کے اس دور جدید کی چیزوں کے بارے میں آپ تمام جانتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی پرانی ہے۔ اس کا اندازہ ہم کسی بھی شے کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ زیورات اور دیگر اشیاء سے انسانی سماج کے آپسی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اناج، پھل کے بیج اور جانوروں کی ہڈیوں سے غذاؤں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایک جملہ آیا ہے کہ اناج کے دانوں سے غذاؤں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اناج کا دانہ زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہتا۔ اناج کے دانے کو کیڑے مکوڑے، گھوسے، سفوف یا پاؤڈر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پرانے زمانے کے لوگ اناج کو پیسنے سے پہلے بھوننے کا کام کیا جاتا تھا، پھر اسے پیسا جاتا تھا۔ اناج بھونتے وقت کچھ دانے زیادہ بھون جاتے تھے یا جل جاتے تھے تو انہیں پھینک دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جلے ہوئے دانے برسوں برس تک محفوظ رہتے ہیں۔ وہ کھدائی میں دستیاب ہوتے ہیں اور پھر انہیں تجربہ گاہ میں جانچ کیے جانے پر انہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کس اناج کے دانے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے روزمرہ کی مثال کے ذریعے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، جب ہم ہمارے گھر میں اناج کو محفوظ جگہ رکھتے ہیں تو اناج کو زیادہ وقت تک دھوپ میں سکھاتے ہیں تاکہ اناج زیادہ وقت تک محفوظ رہ سکے۔ مختلف زمانوں میں انسانوں کے تعمیر کیے ہوئے مکانات، عمارتوں کے باقیات کے علاوہ سکے اور مہریں بھی ملتی ہے۔ باقیات کا مطلب بچی ہوئی چیزیں، یادگاریں، آثار قدیمہ کے کسی واقعات کے بعد کے اثرات وغیرہ۔ ان تمام اشیاء اور عمارتوں
یا ان کے باقیات کو تاریخ کے مادی ماخذ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مادی ماخذ میں مٹی کے برتن کے نقش و نگار، زیورات، اناج، پھلوں کے بیج، جانوروں کی ہڈیاں، مکانات، عمارات، سکے، مہرے وغیرہ اشیاء کا شمار ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، مادی ماخذ کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔